خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے سانگ آف سانگس پر، جسے سانگ آف سولومون بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں غزل اور غزلات کی کتاب۔ بائبل مقدس کی 66 مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب سانگ آف سانگس ہے۔ آج ہم اسی کتاب پر بات کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم اینشنٹ جیوز ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب سلیمان بادشاہ نے لکھی، اور یہ کتاب سانگ آف سانگس سلیمان بادشاہ نے اس وقت لکھی جب ہیکل بن کر تیار ہو گئی۔ مسیحیوں کے نزدیک یہ کتاب جو ہے یسوع دلہے اور کلیسیا دلہن کے مابین تعلق ہے۔ اور جب ہم مدراش کے متعلق ہم بات کریں تو مدراش میں یہ بات مرقوم ہے کہ یہ کتاب سانگ آف سانگ جو ہے یہ خدا اور اسرائیل کے مابین تعلق ہے۔ تو آج ہم اسرائیل اور خدا کے مابین تعلق پر بات کریں گے، غزل الغزلات کی کتاب کو لے کر، جسے سانگ آف سانگس اور سانگ آف سولومون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہودی راشی بیان کرتے ہیں کہ سانگ آف سانگس جو ہیں یہ سب ان گیتوں سے افضل ہے جو بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اس کتاب کو لے کر جو ہے بہت سے بھائی جو ہیں یا بہنیں جو ہیں یا خادم جو ہیں وہ بڑا حیران کن جو ہے وہ اس کے متعلق ایک خاص رویہ رکھتے ہیں کہ اس کتاب میں سلیمان نے ایسے الفاظوں کا استعمال کیوں کیا ہے، جیسے چھاتیاں، سوراخ میں ہاتھ، ناف، گول پیالہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کتاب کے متعلق جو ہے یہ رویہ جو ہے اکثر خادمین اور کلیسیا کے اندر جو ہے ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ مدراش کے مطابق جو ہے بائبل مقدس میں گیتوں کی کل تعداد جو ہے وہ 10 ہے، جن میں سے سانگ آف سانگ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل گیت جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں 10 گیت کون سے ہیں اور ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ زبور 92 میں ہمیں آدم کا گیت ملتا ہے، زبور 10 میں ہمیں موسیٰ کا، اور گنتی 21 باب 17ویں آیت میں بھی ہمیں گیت کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ کا گیت ہمیں استثنا 32 باب، یشوع 10 باب 12ویں آیت، دبورہ کا گیت قذاق اس کے پہلے باب، اور حنا کا گیت جو ہے وہ ہمیں حنا کی کتاب میں ملتا ہے۔ پھر داؤد 2 سموئیل 22واں باب، اور سلیمان سانگ آف سانگ، اور یسایہ 30 باب 29ویں آیت میں جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اسے سانگ آف سانگس جو ہے وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جیسے کنگ آف کنگ ہے، جیسے ہولی آف ہولی ہے، اسی طرح سے اسے سانگ آف سانگس کہا جاتا ہے، یعنی گیت جو تمام گیتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح مشنا جو ربیوں کی تفاسیر کی کتاب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے تورا جو ہے وہ موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں اور نبیوں کی کتابیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں شاعری کی کتابیں اور تواریخ کی کتابیں ملتی ہیں، اسی طرح سے سانگ آف سانگ جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے، یا تمام گیتوں سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے۔ دوسرا سلاطین 4 باب 32ویں آیت کے مطابق سلیمان نے 1005 جو ہے وہ گیت لکھے تھے،
اور ان میں سب سے افضل جو گیت ہے وہ سانگ آف سانگ ہے۔ اور سانگ آف سانگ جو ہے اس کے اندر جو ہے ابراہیم سے لے کر مسیح تک کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اسرائیل کو محبوبہ اور دلہن کہا گیا ہے، جیسے یسایہ 5 باب اس کی پہلی آیت اور 62 باب اور اس کی 5ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق جو ہے سانگ آف سانگس جو ہے اس کو دنیاوی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اسے گانا اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ ہم اپنے اوپر لعنت اور مصیبت کو لاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی لڑکا اپنی محبوبہ کے لیے جو ہے اور کوئی بھی لڑکی وہ اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ سانگ آف سانگ کو نہیں گا سکتے۔ اگر ہم اس کتاب کے نام کو دیکھیں تو ہمیں پہلے سانگ اور پھر سانگز کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی سانگ آف سانگس۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس گیت میں جو لکھا ہے اس کے ڈبل میننگ ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے باب کی 15ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 2 ورڈ نظر آتے ہیں، پیاری اور خوبصورت، یعنی ایک ہی بات کو 2 دفعہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے دوہرے مطلب رکھتی ہے۔ اس کتاب کو صرف روحانی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ جسمانی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ہولی آف ہولی ہے۔ اسی طرح سے ایک یہاں پر میں آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خادم میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بہت جگہوں پر کلام سنا ہے، آپ کے بھی کلام کو سنا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے غزل الغزلات، سانگ آف سانگس یا سانگ آف سلمان پر جو ہے کبھی کلام نہیں سنایا۔ تو ان پاسٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں وہاں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے جو ہے یہ ادھر اس پر کلام سنانا جو ہے وہ نامناسب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے خدا کے اس خادم سے کہا، میں نے کہا کہ کیا پاسٹر صاحب آپ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے، ایسی آیات بھی موجود ہیں جو کہ باعث شرمندگی اور شرم کا باعث ہیں؟ تو خدا کے خادم نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کلیسیا میں کرنا غیر مناسب ہے۔ تو بہرحال بات یوں ہے کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں خود سمجھنا ہے کہ یہ خدا کے کلام، خدا کا وہ زندہ کلام ہے جو اپنے اندر دوہرے معنی رکھتا ہے، یعنی یہ پاک ہے، پوتر ہے اور روحانی ہے۔ یہ خدا اور اس کی دلہن اسرائیل کے مابین تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جو پاک ہے، ایک ریلیشن کو قائم کرتا ہے، اسے بتاتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم سانگ آف سانگس کے پہلے باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے، وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے۔ تو میرے عزیزو، یہاں الگوریکل جو ہے وہ لینگویج استعمال ہوئی ہے، یعنی تمثیلی طور پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں خدا کا کس کرنا جو ہے وہ استثناء 18ویں باب کی 18ویں آیت کی جو ہے وہ اس کی وضاحت ہے، اور یسایہ 1 باب اور اس کی 9 آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کلام بیان کرنا، کلام منہ میں ڈالنا، رکھنا اور اسے ڈیلیور کرنا، ٹرانسفر کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، یعنی ماؤتھ ٹو ماؤتھ۔ مثال کے طور پر خدا نے 10 حکم دیے، یہاں خدا
بوسہ دے رہا ہے، یعنی جب اسرائیل اس کے اس کلام پر آمین کہتے ہیں تو آپ اسے بوسہ دیتے ہیں، اور یہی ماؤتھ ٹو ماؤتھ یعنی خدا کا کس کرنا ہے، یعنی دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، کس کرتے ہیں، تو وہ اپنی پہلی جو کس ہے اسے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بھولتے۔ اسی لیے خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے۔ اپنی فرسٹ نائٹ اس رومانس کو، اس کس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ تو اے میرے عزیزو، مزید اس آیت میں لکھا ہے کہ تیرا عشق مہ سے بہتر ہے۔ یہودی راشی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی وائن کا جو لفظ ہے وہ شادی بیاہ کی تمام تقریبات کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جہاں وہ بہت زیادہ خوشی اور شادمانی اور دھوم دھڑکا اور بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ مناتے تھے، تو اسے بھی وہ وائن کہہ کر جو ہے پکارتے تھے مختصر طور پر۔ اور اس کا ذکر ہمیں آثر 7 باب 8 آیت، یسایہ 5 باب 12 آیت، 24واں باب 9 آیت جو ہے اس میں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تقریبات میں وائن کا بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تیرا عشق جو ہے، تیرے کلام کے اندر مسرور رہنا جو ہے، وہ اس رومانس اور اس تمام تقریبات میں کی جانے والی خوشی اور حاصل ہونے والی خوشی جو ہے وہ اس تمام میں سے، ان تمام تقریبات سے بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ تو جب ہم پہلے باب کی 3 آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے۔ یہاں خوشبودار آئل، تیل کا ذکر ملتا ہے، یعنی تیل جو ہے، خوشبودار تیل جو ہے وہ خدا کی ریپوٹیشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے پاک رہی ہے۔ حزقیل 38 باب کی 8ویں آیت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میری قوم نے میرے نام کو ناپاک کیا ہے، یعنی خدا کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ کامل ہے، راست بازی پر مبنی ہے اور انصاف اور بغیر طرفداری کے ہے، یعنی خدا کے عطر کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی ہے، پاک ہے اور خالص ہے۔ یعنی خدا کی جو خوشبو ہے وہ تمام پرفیومز، تمام عطروں سے بہت ہی خالص اور اچھی اور بہت زیادہ ہے، اور یہ خوشبو جو ہے جو اس کی برکات، قدرت، نعمتوں اور محبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ایک آیت کی 70 طرح سے جو ہے وہ تفسیر کی جا سکتی ہے، یعنی ہر آیت کے اندر جو ہے وہ 70 سطحیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، یعنی ایک آیت کی اگر کسی نے ایک طرح سے تفسیر کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی تفسیر جو ہے وہی فل اینڈ فائنل ہے، بلکہ نہیں، ایک آیت کی 70 طرح سے جو ہے وہ تفاسیر کی جا سکتی ہیں۔ اور
تو اے میرے عزیزو، یہاں پر آج کئی خادمین جو ہیں وہ سیاق و اسباق میں ہی پھنسے رہتے ہیں، اور یہ درست تو ہے مگر یہ آپ کی سوچ کا ایک بہت سا چھوٹا سا حصہ ہے جس میں رہ کر آپ اس لامحدود کلام کو بیان کرتے ہیں جو کسی بھی صورت میں کسی بھی حد کے اندر جو ہے وہ بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، یا اس کے متعلق مکمل طور پر جو ہے ہم بیان نہیں کر پاتے، یا بہت سی چیزیں ہیں جو ایک ہی سطح تلے جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں، ایک ہی پردے تلے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں، یا ہم انہیں چھپا دیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہ کائنات بہت بڑی ہے، زمین سے نکل کر دیکھنا ہوگا اور سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو محدود نظر آئیں گی، آپ ان پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک لامحدود دنیا نظر آتی ہے جس کا کوئی بھی انت نہیں ہے، جس کا کوئی بھی اختتام نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت جو ہے وہ ایک آیت تو ہو سکتی ہے، ایک چیپٹر تو ہو سکتا ہے بائبل کا، ایک کتاب تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو بیانات ہیں وہ محدود نہیں بلکہ وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خدا کی ریپوٹیشن جو ہے تیل اسے ظاہر کرتا ہے۔ تیل جو ہے وہ زیتون کے تیل کی بات کی جا رہی ہے۔ زیتون جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا تیل جب نکلتا ہے تو وہ لذیذ ہوتا ہے۔ تیل کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ مکس نہیں ہوتا، وہ تہہ میں نہیں بیٹھتا بلکہ سطح پر تہتا رہتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ بھی خدا کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے بیان کریں تو آپ کو بھی سطح پر آنا ہی پڑے گا۔ آپ کو نیچے نہیں بلکہ اوپر کو اٹھ کر بلند ہو کر جو ہے اس کلام کو سمجھنا پڑے گا، اس کلام پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح سے تیل کسی چیز کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن کو بیان کرتا ہے۔ وہ بھی کسی بھی دائیں بائیں یا کسی بھی چیز کے زیر اثر نہیں آتا بلکہ تمام چیزوں پر غالب آتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آگے لکھا ہے عطر ریختہ ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر کلام کی خوشبو جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتی۔ اگر کسی جگہ پر پرفیوم جس نے لگایا ہو، خوشبو عطر لگایا ہو یا پرفیوم گر جائے تو آپ اس کی خوشبو کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر خدا کے کلام کی جو خوشبو ہے وہ محدود نہیں رہتی، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے بلکہ اس کی خوشبو بہت دور تک پھیل جاتی ہے۔ آپ نہ بھی چاہیں تو خدا آپ کو استعمال کرتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، زبور 107 کی تلاوت کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔